वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कल्ह चूंडुनि ते थींदी ऐं हिन वक़्तु पाण KP जे अंदरि जेके 3 सीटूं हुयूं, मर्दान, चारसदा ऐं पिशावर जे अंदरि, जिते तमामु वॾा हैवी वेट्स इमरान ख़ान जे मुक़ाबले में बीठल हुया ऐं तमामु घणनि पंडितनि ऐं तजिया निगारनि चयो पिए त थी सघे थो त इमरान 3 सीटूं हाराए, पर इमरान ख़ान 3 सीटूं खटियूं आहिनि। ऐं उहो छा सबबु हुया, छा फैक्टर हुया, उहो छा थियो, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। हसन ख़ान साहब असांखे जॉइन कयो आहे, ख़ैबर TV जा सीनियर एंकर पर्सन आहिनि ऐं पाण बि उन्हनि ॾींहंनि ते जेको आहे इलेक्शन कवर करे रहिया हुआ। बिलोर साहब सां बि उन्हनि जो इंटरव्यू थियो। हसन ख़ान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज भाई। हसन ख़ान साहब, क्या हुआ कि हम देख रहे थे कि एक रिजेंटमेंट देखी हमने सवात के अंदर और दूसरी जगहों पे लोगों ने बड़े मुजाहरे किए और फिर कहा जा रहा था कि चारसदा जो है वो तो है रिवायती तरह, उसके 2 ही हरीफ होते हैं वहाँ पे, एक JUI एक ANP। अगर वो मिल के खड़े हो गए और ML जैसा एक अपना रिवायती ख़ानदानी पस मंज़र रखने वाला आदमी खड़ा हो गया है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और फिर कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट में मर्दान में जिस तरह परफॉर्म किया था JUI ने, तो JUI का तो अब गढ़ बन चुका है। पिशावर तो JUI ने मारा है और बिलोरों का भी वहाँ पे काफ़ी असर रसूख है, तो ये भी हो जाएगा। और वहाँ पे थोड़ा पीपल्स पार्टी का, ये सारे तज्ज़िये हम सुन रहे थे, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हुआ, क्यों? पहले तो बहुत शुक्रिया फयाज भाई, और आपके जितने भी आपके नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। और एक छोटी सी अपॉलॉजी भी है। शायद अच्छा होता अगर मुझे थोड़ी बहुत सिंधी आ जाती, तो मैं अपने सिंधी भाइयों के साथ जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के हालात के हवाले से सिंधी में ही गुफ्तगू कर देता। जहां तक तो ये आपका जो हम तज्जिया पहल है, कर देते बिल्कुल हम पहल कर देते हैं। हसन खान संगे हाले। तो भी इतना तो मुझे सिंधी सिखा लेना कि मैं कह देता हूँ कि यार जफायर भाई ठीक हूँ, और ये हेलो हाय कर लेते हैं। बस भाई ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बखैर आगलेन माशो, बखैर फैक्टर्स आगलेन माशो। मल्टीपल माशो माशो बखैर रागले। तो जी भाई ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें PTI पहले से भी यही तजिए हम करते थे कि वहां पे जो सियासत है ये PTI वर्सेस अदर्स है, बल्कि वर्सेस ऑल है। ये एक है और इसके मल्टीपल रीजन है। पहली बात तो ये है कि PTI जो है खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद सेंट्रल पार्टी है पाकिस्तान लेवल पे जिसने खैबर पख्तूनख्वा पे इनरोड्स किए हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा जो था वो पॉकेट्स में तकसीम था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में अवामी नेशनल पार्टी होती, मलाकन एंड हजारा डिवीजन में मुस्लिम लीग की इन्फ्लुएंस होती, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में जो है JUI की इन्फ्लुएंस ज्यादा रही। जब PTI आई ना, PTI ने सारे पख्तूनख्वा को स्वीप किया। चतराल से लेकर टांग तक जो है ना हर जगह पे PTI एक मरकजी रहनुमा इमरान खान की सूरत में। इससे पहले ना पीपल्स पार्टी ने इतनी तवज्जो दी है, हालांकि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे तो मर्दान जैसे शहर को लाड़काना, अभी भी वहां पे कहते हैं इसको मिनी लाड़काना, बल्कि वहां पे एक टाउन भी है उसका नाम भी लाड़काना रखा गया था। इतनी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए मर्दान, मलाकन डिवीजन और ये जो हजारा डिवीजन, इसमें काफी उसका उनके पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीबी की शहादत के बाद, क्योंकि बीबी भी आपको पता है जब वो बाहर से आ रही थी तो उसने इंतखाब किया था पिशावर का। और आप यू विल बी स्टन, आप हैरान हो जाएंगे कि पेशावर में बीबी का जो इस्तेकबाल हुआ था, अभी तक वो एक हिस्टोरिक जो है ना इस्तेकबाल है। अभी तक लोग किसी भी रहनुमा के लिए इतना बड़ा जो जुलूस या जलसा नहीं हुआ था। पूरा पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा उमड़ आया था। तो पीपल्स पार्टी ने भी इग्नोर किया। मुस्लिम लीग वाले तो सिर्फ पॉकेट्स में थे, हजारा डिवीजन वहां पे थोड़ा और मलाकन डिवीजन में ANP और JUI छोटे छोटे पॉकेट्स थे। PTI ने उसको स्वीप किया एक मरकजी और उसकी तरफ से। फिर ये जो PDM था, ये मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले मकान और पेशावर का विजिट किया था, तो मुझे पता चला था। क्योंकि एक तो PTI ने जो कैंपेन चलाई थी वो बड़ी स्पिरिटेड कैंपेन थी। आपको पता है कि इमरान खान जिस दिन वज़ारत उज़्मा से उतरे, पहला विजिट उसने पेशावर का किया। मतलब है कि लॉन्च
آغاز وہاں سے پشاور سے اس نے کیا اور وہاں پہ اس نے اپنا بیس کیمپ بھی بنا لیا تھا پشاور میں. تو ہوم ورک بہت زیادہ اور پھر سنجن لیڈر تھا. مطلب ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں احمد صاحب جو ہے ٹھیک ہے وہ صوبائی رہنما ہے عوامی نیشنل پارٹی کے, وہ بادشاہ خان بابا کے وہ نواسے ہیں. اسی طرح بلور صاحب کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس نے ایک زمانے میں پشاور ون جو ایک ہسٹورک کنسٹیچوئنسی ہوتی تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہاں سے لڑی ہے, بھٹو صاحب یہاں سے لڑے, مفتی محمود صاحب, قاضی حسین احمد صاحب, مطلب ہے کہ جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں وہ اسی ہی حلقے سے الیکشن لڑے ہیں. پی ڈی ایم نے جو ہے ایز اے پارٹی ان کینڈیڈیٹس کو اون نہیں کیا تھا. چارسدہ میں اگر آپ دیکھیں, آپ نے ٹھیک کہا, چارسدہ میں اے این پی کا ہے 50-60 ہزار ووٹ تھا, جے یو آئی کا ہے 50-60 ہزار جے یو آئی کا ہے, اسی طرح شیرخوہ خان کا چھوٹے چھوٹے ان کے ہیں. اگر یہ واقعی سپورٹ کر دیتے تو اٹ واز امپاسبل فار عمران خان کہ وہ چارسدہ سے جیت جاتے. لیکن وہاں پہ لوکل پالیٹکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اپر لیول پہ تو ان لوگوں نے اتحاد کیا, مولانا صاحب, اسفندیار خان صاحب, بلاول صاحب, لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ٹیئرز ہے, پروونشل لیول کے یا یونین لیول کے, وہ اس کو اون نہیں کر رہے تھے. اس مردان میں جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ کیا مولانا قاسم صاحب 2 دفعہ وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں ایز ممبر نیشنل اسمبلی, لیکن وہاں پہ بھی ان کا جو کیمپین تھا جب میں نے مردان میں دیکھا تو وہ اسپیریٹڈ کیمپین نہیں تھا کہ سب پارٹی مل کے مولانا صاحب کے لیے. حالانکہ اسی ہی حلقے سے عوامی نیشنل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے اس نے تقریباً لاسٹ الیکشن میں 30,000 ووٹ لیے تھے, 36,000 جو تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے لیے تھے, اسی طرح 20-25 ہزار کے قریب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے لیے تھے. تو ان سب کو ملا کے ایزیلی پی ٹی آئی کو وہ شکست دے سکتے تھے, لیکن وہ نہ ہو سکا کیونکہ اگر مولانا صاحب نے جو ووٹ لیے ہیں یہ 56,000 2018 میں بھی مولانا قاسم نے لیے ہیں, تو ابھی اس نے ہارڈلی جو ہے نا few thousand 8 کیے ہیں. اسی طرح پشاور میں تو بلور صاحب اکیلے, کیونکہ نہ جے یو آئی سپورٹ کر رہی تھی, سپورٹ تو کر رہی تھی آؤٹ ورلڈلی, لیکن جب میں نے پشاور کا وزٹ کیا, اس کنسٹیچوئنسی میں گیا اور میں نے دیکھا تو پی ٹی آئی کے لوگوں میں ایک جذبہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جیتے گا, جیسے کہ ہر ایک بندہ جو ہے, جو بندہ آپ سے بات کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود الیکشن لڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بیانیے, عمران خان کی اونرشپ جو ہے خیبر پختونخوا کا, وہ جو پی ٹی آئی نے جو اونرشپ لی ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ اس نے ہر ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ جب سے بدراتوفا سے گئے ہیں تو مردان, چارسدہ, پشاور, سوات, ملاکنڈ, مطلب ہے کہ ہر جگہ جا کے پرسنلی اس نے بڑا کلوزلی ونس ٹوائس تھرائس کئی دفعہ اس نے جلسے کیے. تو میرے خیال میں جو عمران خان کے بیانیے یا صوبائی حکومت کی کارکردگی سے زیادہ جو تھا وہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے لیے مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جلسے کرتے ان تینوں کنسٹیٹوئنسیز کے اندر, اور اگر وہاں پہ بلاول صاحب بحیثیت وزیر خارجہ کے نہیں جا سکتے تھے تو پیپلز پارٹی کا جو اپنا صوبائی صدر ہے نجم الدین خان صاحب وہ کرتے, اور اپنا شیرپاؤ صاحب کرتے, تو شاید ریزلٹس ڈیفرنٹ ہوتے. دیکھیں فیض بھائی, آپ دیکھیں عمران خان نے چارسدہ میں جلسہ کیا تھا, اٹ واز اے بگر ون. اسی ہی چارسدہ میں جے یو آئی, اے این پی, شیرپاؤ خان, مسلم لیگ وغیرہ, پیپلز پارٹی سب نے جلسہ کیا تھا. یہ جو چارسدہ تھا ایک وقت میں یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا جب حیات خان شیرپاؤ صاحب جو تھے شہید, وہ اور پھر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب تھے. تو یہ چارسدہ جو تھا یہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے لیے جو واحد اپوزیشن تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. مطلب ہے کہ ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اسپرس ووٹ, لیکن وہ جلسہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یونین کونسل لیول کا جلسہ ہو. اسی طرح مردان تخبائی میں عمران خان نے بھی جلسہ کیا اور پی ڈی ایم نے. پی ڈی ایم والے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں پہ جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. اے این پی والے, پیپلز پارٹی والے, مسلم لیگ والے اوپر تو کون کر رہے تھے, حسن خان صاحب ان جلسوں میں وہ نہیں کر رہے. ان جلسوں میں قیادت نہیں آئی نا. اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہوتی, یا جس طرح اگر پشاور میں جلسہ کرنے مولانا فضل الرحمان خود آتے تو پھر شاید اپنا پشاور کا جو اپنا جے یو آئی کا ورکر ہے وہ پھر موبلائز ہوتا نا. اگر اس طرح بالکل تو یہی ہے نا کہ میں نے کہا نا کہ وہ یہ
نہ کر سکے. مولانا صاحب آئے تھے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے تختبائی میں, لیکن وہ جلسہ بھی اتنا وہ نہ رہا. اسی طرح پشاور میں اس نے جلسہ بلور صاحب کے لیے کرنا چاہیے تھا. پھر عوامی نیشنل پارٹی کا اپنا سارا فوکس چارسدہ پہ تھا. انہیں بلور صاحب کو تو وہ مولانا کی کیا وہ کیمپین کرتے تھے, اس نے تو وہاں بھی زیادہ ان کا فوکس جو تھا وہ چارسدہ تھا, اس نے بلور صاحب کو بھی اگنور کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, عمران خان کا بیانیہ, عمران خان کی جو ہے نا بہت زیادہ کے پی پہ جو فوکس ہے کہ ہر جگہ جانا اور انگیج رکھنا, کیمپیننگ کے اس کے خلاف ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی اپنی جو ان کی جو اندرونی جو سیاست ہے کہ ابھی مولانا گوہر شاہ جو ہے میں وہ ہسٹوریکلی یہ سیٹ جو ہے عوامی نیشنل پارٹی سے جیت کے آ رہا ہے, تو اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ یہ سیٹ عمل کے لیے چھوڑ دیتے. ان کے لیے عمران خان ٹھیک تھا, باہر سے آیا ہوا بندہ ہے, نہ وہ آئے گا نہ وہ ادھر ٹھہرے گا نہ وہ یہ سیٹ رکھے گا. تو اگر وہ کیمپین کرتے ایمل خان کے لیے, ایمل ولی خان صاحب کے لیے, تو ڈیفینیٹلی اثر کچھ اور ہوتا. لیکن انہوں نے کہا بجائے اس کے مخالفت بھی نہ کی, لیکن وہ اسپریٹڈ کیمپین بھی نہیں. بڑی مہربانی حسن خان صاحب, تو آپ نے ہمیں تجزیہ دیا. ناظرین, خیبر پختونخوا جن 3 سیٹن تے جے نتیجہ آیا ہیں ان کے لئے حسن خان صاحب جو چونی ہوا تو پی ڈی ایم جکڑیں ہکڑے کوہسو انداز میں گجی جکڑیں الیکشن کیمپیننگ کرے ہا, خاص طرح جے 3 مکھ پارٹیوں 4 بلکہ جن میں پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام, آفتاب شیرپاؤ جی پارٹی, جکڑیں یہ پارٹیوں پنجے ورکر کے پی ڈی ایم جو امیدوارن لائے موبلائز کن ہا تو شاید وڈو اپسیٹ تھی پہ سگیا. 3 جائن تے ہکڑی شکست اچی پہ سگی. جی ہن چو تو مولانا محمد قاسم صاحب 66,000 ووٹ تو گزرل بھیرے کھاں ہویا, ہن بھیرے صرف 2,000 ووٹ ودھائن پر جکڑیں اتنے پیپلز پارٹی اے این پی شیرپاؤ صاحب کوشش کن ہا تو ودھیک ووٹ اچن ہا. یہ خود ایمل علی خان جی سیٹ تے بھی ہن چوڻ ہو تو جے یو آئی جو ورکر جکڑیں موبلائز تھے ہا, پیپلز پارٹی جو ورکر موبلائز تھیا, خود شیرپاؤ خاندان جو بھی چارسدہ میں تمام گھणو اثر سوکھا جکڑیں وہ موبلائز تھن ہا تو عمران خان کا تمام گھنا ووٹ کھنی پہ سگیا. پر تنظیمن کے وچ میں, اتحادن کے وچ میں جکو ہیٹھی سطح تے جکا وہ ٹرانسلیٹ تھیڻ گھرجے وہ اتحاد جو اسپرٹ وہ کون تھو, جن کرے وہ نتیجہ ان طرح آیا. ناظرین سا گڈ پروگرام جو وقت پورو تھو. پنहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीद आजाद.